نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في كلام القديم والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، میں نے آپ پہ ماہ رمضان المبارک کے روزے اس لیے فرض کی لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ متعدد مقامات پہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب کوئی بھی حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا تو آخر میں فرمایا لعلکم تعقلون، لعلکم تعلمون، لعلکم تشعرون، تاکہ تمہیں شعور ہو، تاکہ تمہیں علم ہو، تاکہ تم جان لو۔ یعنی کوئی بھی حکم نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس حکم کے نازل کرنے میں مدعا اور مقصد یہ ہے کہ تمہیں ہی یہ چیز حاصل ہو، تاکہ تمہیں یہ چیز حاصل ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، رمضان کے روزے میں نے تم پہ فرض کیے، لیکن اس میں مدعا اور مقصد یہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ یعنی دنیا کی اس زندگی میں آپ کو تقوی کی دولت حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العزت سورہ حجرات میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ معزز عزت والا وہی ہے اتقاکم، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو، جسے سب سے زیادہ تقوی حاصل ہو، وہ میری نظروں میں، وہ میرے قدرت کے سامنے سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان للمتقین مفازا، کامیابی والی جگہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب تقوی ہوئے۔ کسی اور مقام پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، دنیا میں ہر کوئی غموں کا مارا بن کے اپنی زندگی کے دن و رات کو گزارتا رہا ہوگا، لیکن فمن اتقى، جس نے تقوی حاصل کیا، جس نے تقوی اختیار کیا، واصلح، اور اپنی زندگی کے شب و روز کو بدل ڈالا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، دنیا میں ہر ایک انسان کسی بھی شعبے سے منسلک خوف ہراس کے حالت میں اپنے دن اپنی راتیں گزارتا ہوگا، لیکن جس شخص نے تقوی کو اختیار کیا وَأَصْلَحَ، اور اپنی عملوں کی اصلاح فرمائی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اس پہ کوئی خوف نہ ہے، نہ اسے کوئی غم ہے۔ امام راغب اصفہانی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ what is the definition of تقوی، تقوی کا معنی کیا ہے؟ فرمایا ان چیزوں کو چھوڑ دینا جن کے چھوڑنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، اور جن چیزوں کے کرنے کا تاکید اللہ نے کیا، ان چیزوں کے کرنے کا نام ہی تقوی ہے۔ یہی امام رازی کا بھی قول ہے۔ امام رازی بھی یہی فرماتے ہیں متقی وہ شخص ہے جو عبادات کو انجام دے اور ممنوعات سے بچے۔ تو مدعا اور مقصد یہ ہے کہ آج جس عظیم الشان مہینے میں ہم اپنے جن عظیم الشان لمحات کو ملنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ مقدس ساعت جو ہمیں عطا فرمائی، اس ساعت کے عطا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ مدعا اور مقصد یہی ہے تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ جہاں رمضان المبارک کے روزوں کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ یعنی جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس جاتے ہیں تو کوئی بھی دوا دینے سے پہلے وہ ہم سے یہ اس چیز کا وعدہ لیتا ہے کہ آپ کو فلانی چیز سے پرہیز کرنا ہوگا، فلانی چیز سے پرہیز کرنا ہوگا۔ جب ایک مہینے کے بعد بیمار واپس ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو کہتا ہے کہ مجھے یہ دوائی کھانے سے کوئی فرق محسوس نہ ہوئی، تو ڈاکٹر اس سے پوچھتا ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا، کہ آپ نے کیا؟ کہا ڈاکٹر صاحب میں نے وہ سارا کچھ نہیں کیا، لیکن دوا تو میں برابر کھاتا رہا۔ تو ڈاکٹر یہی واپس فرمائے گا کہ آپ جب تک پرہیز نہ کرو گے میری دوائی آپ پہ کوئی اثر نہ کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میں نے رمضان کے 30 روزے آپ کے اوپر فرض کیے، لیکن جب تک آپ تقوی والے نہ بن جاؤ گے، جب تک کہ آپ پرہیز نہ کرو گے، تب تک آپ کو اس رمضان کی جو حقیقی معرفت ہے، حقیقی جو روحانیت ہے، جو والدگیت ہے، وہ تب تک آپ کو حاصل نہ ہوگی، جب تک کہ آپ کے دل، جب تک کہ آپ پرہیز کرنے والے نہ بن جاؤ گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ اے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما تقوی، تقوی کا معنی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس جواب دیا آپ کبھی کسی خاردار سڑک سے گزرے ہو؟ تو حضرت عمر بن الخطاب نے
جواب واپس ہاں میں فرمایا تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ آپ کیسے وہاں اس راستے سے گزرے ہو؟ تو کہا میں اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوا اس سڑک سے گزرا ہوں۔ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی یہ جواب دیا، ابی بن کعب نے کہا کہ یہی تقویٰ ہے۔ زندگی کے اس دور میں، زندگی میں اپنے آپ کو اس طریقے سے چلانا کہ کہیں اپنے اعمال، کہیں اپنا کردار دائیں بائیں اوپر نیچے کسی گناہ میں نہ پھنس جائے، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ آپ کو شیطانی اثرات بھی ہوں گے، نفسانی اثرات بھی ہوں گے، مادیت کے اثرات بھی ہوں گے، لیکن ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ رب العزت کی رضا کی طرف سفر کرنا، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ یہی تقویٰ ہے۔ حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی تقویٰ کے متعلق اللہ رب العزت سے بار بار یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے مولا مجھے تقویٰ کی دولت عطا فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکرم الناس، لوگوں میں سے سب سے معزز اللہ کے نزدیک کون صاحب ہے، کون انسان ہے؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقاہم، ان میں سے وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی انسان زیادہ عزت والا معزز ہے جو سب سے زیادہ صاحب تقوی ہو۔ تو دنیا کے اس زندگی میں جو بھی انسان تقوی کو اپنا زاد راہ بناتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے تمام منزلیں آسان فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا میں ہر کوئی معاملہ آسان فرما دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ فرمایا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے تقوی اختیار کیا اس نے ٹھوس زندگی بسر کی اور اللہ تعالیٰ کے شہروں میں خوب سکون اور اطمینان سے رہا۔ تو یہی تقوی صحابہ کرام کا معمول تھا، تابعین تبع تابعین کا معمول تھا۔ اولیاء اعظام اسی تقوی کے بدولت ہی اللہ کی اس ولایت کے حقدار بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جب اولیاء اللہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تعارف دیا، اللہ ولیوں کی پہچان، ولیوں کا مقام، ولیوں کی عظمت جب بیان کی تو کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہی ہوتا ہے جو صاحب تقوی ہوتا ہے۔ یعنی ولیوں کو بھی جو ولایت اللہ تعالیٰ نے عطا کی وہ تقوی کی بدولت ہی ملی، وہ تقوی کے بدولت ہی ان ولیوں کو ولایت بھی ملی۔ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علی رحمت اللہ رضوان کے حوالے سے ایک واقعہ درج ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک سڑک سے گزر رہے تھے کہ راستے میں گرد و غبار اس کے مبارک کپڑوں پہ لگی۔ تو ایک دریا کے پاس جب پہنچے تو دریا کے کنارے پہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے وہ ساری گرد و غبار صاف کر ڈالی۔ تو دیکھنے والوں نے سوال کیا، حضرت آپ کے نزدیک تو اتنی گرد و غبار جائز ہے، نجاست تو جائز تھی، اس میں کوئی کراہت نہ تھی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ علی رحمت اللہ کا جواب یہ تھا، وہ فتویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے جو بھی ہم ولی دیکھتے، جب بھی ان کی سیرتوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، اماموں کی سیرتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ انہیں یہ سارا کچھ مقام اور اللہ تعالیٰ نے جو مقام رفعت، مقام عظمت، مقام تمکنت انہیں عطا کی، وہ اسی سبب سے ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں تقوی کو اختیار کیا، وہ خلوت جلوت میں تقوی کے مرتقی بنے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں ماہ رمضان المبارک کے عظیم متبرک مقدس یہ گھڑیاں عطا کی، لیکن یہی تقاضا ہم سے ہے کہ ہم بھی تقوی والے بنے۔ آج کے حالات بھی ہم سے، جو عالمی وبا اس وقت پوری دنیا جو جس کی لپیٹ میں ہے، یہ بھی ہم سے یہی مطالبہ کرتا ہے، الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اب بھی ہمارے لیے وقت نہیں آیا ہے ہم دنیا کی اس اپنی کردار کو جو آج تک ہم اللہ کی رضا سے دور گزارتے تھے، ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کی طرف لائیں اور تقوی کی زندگی اختیار کریں۔ اور اس کے لیے بہترین وقت ماہ رمضان المبارک کا متبرک یہ مہینہ ہے۔ اگر ہم نے اس دنیا میں بھی اور آنے والے دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے تو ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی کے لیے بہترین وقت یہی ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ تو آئیے
ہم سب اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگیں، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، مولا ہمیں بھی اس تقوی میں سے کچھ صدقہ عطا فرما جو تقوی حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عطا فرمایا تھا، جو ولیوں کو عطا فرمایا تھا۔ آج جو پوری امت اس وقت زبوں حالی کی دلدل میں جو پھنسی ہوئی ہے، آج جو پریشانی کی ماری بنی ہوئی ہے، اس امت مسلمہ پہ بھی اپنا فضل، اپنا کرم جاری فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔